قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ سارے ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر موجودات سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ نیا اسلامی سال شروع ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ نیا سال رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے، ہر قسم کے آفات اور بلاؤں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی وجہ سے بڑے بڑے انقلاب دنیا میں آئے، اس کی پہلی تاریخ کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ قیصر و کسریٰ جیسی بڑی بڑی عظیم سپر پاور کو نیست و نابود کرنے والے حضرت عمر اور بڑے بڑے کام جس کو آج غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اور ان لاز کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کے لاء بنائے گئے کہ یہ عمر کا لاء ہے۔ ان میں ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ اسلامی کیلنڈر جو ہمارا ہے، اس کی ترتیب اور اس کو ایک اسکیجول دینا، اس کو بنانا، یہ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو، میں نے آپ حضرات کے سامنے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی جو مختصر تاریخ تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کی تھی، جو مجھے لگتا ہے اس کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصراً کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ محرم جب شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے،
تو ایک عجیب کیفیت لوگوں کے اندر ہو جاتی ہے. حالانکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا اسلامی سال شروع ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے اس کو رحمتیں اور برکتوں والا بنائے، اور اس مہینے کی جو عبادتیں ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کے کرنے کی توفیق دے. بجائے اس کے ہر بندہ ایک عجیب کشمکش میں نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے غیروں کی نکالی کی. امت کے دشمن، اسلام کے دشمن، دین کے دشمنوں نے جو ہمیں دیا ہم نے لے لیا. شمسی سال جب شروع ہوتا ہے، نیو ایئر جس کو کہا جاتا ہے، تو ہماری ایک اور کیفیت ہوتی ہے. ایک طوفان بدتمیزی، ایک فحاشی اور عریانی پوری دنیا کے اندر پھیلائی جاتی ہے، اور ہم مسلمان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ بندہ افسوس مناتا نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ غیروں نے ہمیں اس شمسی سال کے اندر ایسا لگا دیا کہ ہم اس کے شروع ہونے میں خوشی مناتے ہیں، اور ہم نے ان سے وہ چیز لے لی. اور جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے ہمیں اس طرف لگا دیا کہ بھائی افسوس منانا ہے، محرم کے مہینے میں خوشی نہیں منانی، شادی نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے. اور اگر محرم کے اندر کوئی بندہ شادی کرتا ہے تو اس سے لعن طعن کی جاتی ہے، اس سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے. یہ تو اس سال اللہ کی عجیب شان ہے کہ 14 اگست بھی آ گئی اور محرم کا مہینہ بھی آ گیا، اور اس سال نظر آ رہا ہے کہ سختیاں زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، کیونکہ زیادہ تر ہمارے ملک کے اندر کنٹرول جو ہے وہ ان لوگوں کا ہی ہے، اور وہ کسی قسم کی خوشی تو منانے دیتے نہیں. ایک کنٹرول ہے ان کا. باقی مدارس میں ہر جگہ پابندی ہوتی ہے، اجتماعات نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اجتماعات جائز ہیں. لیکن اب یہ سختیاں جو کچھ دنوں سے نظر آ رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ 14 اگست بھی آ گئی، اور 14 اگست میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر کیا حالات ہوتے ہیں. ایک عجیب آزادی کے نام پر جو ہے بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جاتی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں. آزادی تو ہمیں ابھی بھی نہیں ملی. کہ آزادی کس چیز کی؟ کہ آزاد ہوں ہم زنا کرنے کے اندر آزاد ہوں، بے حیائی کرنے کے اندر آزاد ہوں، بدماشی کرنے کے لیے ہم آزاد ہوں، اس کو آزادی سمجھا جاتا ہے. لیکن اس سال چونکہ یہ محرم بھی ساتھ اور 14 اگست بھی ساتھ آ گیا تو اب سختیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں. اور بدعات اور خرافات اور ایسے ایسے من گھڑت قصے اور کہانیاں اس مہینے کے اندر لوگوں نے بیان کر دیے اور شروع کر دیے، اور لوگوں کو غلط راستے کی طرف لے جایا جاتا ہے. اللہ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ نے، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کئی دفعہ بات کی ہے، اللہ نے ان مہینوں کو ترتیب دے دی تھی. اور 4 حرمت والے مہینے ہیں، محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے. یہ 4 حرمت اور عظمت والے مہینے. تو اللہ نے محرم کو عظمت، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اللہ نے محرم کو عظمت بخش دی. یہ کہنا کہ جگر گوشہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کو فضیلت حاصل ہے، تو یہ غلط ہے. بلکہ یہ حضرت حسین کی عظمت ہے اور ان کا مقام ہے کہ اللہ نے اگر ان کو شہادت عطا فرمائی تو اللہ نے وہ بھی 10 محرم کا دن ان کے لیے خاص کر دیا. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اور جو تقریباً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 60 سال بعد واقعہ جو پیش آتا ہے. چنانچہ
جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی تاریخ نہیں تھی. عرب کا دستور ایسے ہی تھا کہ جو سال میں کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا اس سے تاریخ کو لے لیا جاتا تھا. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال پیدائش ہوتی ہے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے. عام الفیل یعنی اس واقعے کے 55 دن بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، جو کعبے کو گرانے آئے تھے، جو سورہ فیل میں پورا واقعہ ہے. تو تاریخ عرب کے لوگ اسی سے لیتے تھے، عام الفیل 1، عام الفیل 2، سن فیل 1، سن فیل 2، اس طرح تاریخ متعین ہوتی ہے. ترتیب اور اسلامی کیلنڈر کی مکمل طور پہ ابتدا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جا کے ہوتی ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام پھیلتا ہے، اسلام کو فروغ عطا ہوتی ہے، فتوحات ہوتی ہیں. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت پہنچتی ہے، سرکاری کام ہوتے ہیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہونی چاہیے، اور خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی توجہ بھی اس طرف تھی. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے کسی گورنر کا، اور اس خط کے اوپر شعبان لکھا ہوتا ہے. تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب خط پڑھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ شعبان اس سال کا ہے، گزرا ہوا ہے، یا آنے والے شعبان کا. بات سمجھ میں نہیں آئی. جلیل القدر صحابہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرنی چاہیے. اب اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کس طرح ہو؟ سرکاری کام ہے، دنیا میں جانا ہے، خط و کتابت ہونی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر تھی؟ پتہ ہے کسی کو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں، وحی آتی ہے، جی 40 سال. چلو کوئی تو توجہ کر رہا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوتی ہے مکے سے مدینے، یہ پتہ ہے کسی کو کہ کیا عمر تھی؟ کسی کو معلوم ہو؟ اگر ہمیں سیرت کا علم نہیں ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہیں آپ کی عمر 53 سال ہوتی ہے، 53 ایئرز. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ کیا عمر تھی؟ وہ اگر کسی کو پتہ ہو. 63 ایئرز. میں نے جیسے کئی جمعہ پہلے بھی کہا تھا، ہمارے بارے میں جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا اللہ کے رسول اور صحابہ کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے. سیرت سے ہم واقف نہیں ہیں. اب صحابہ کرام بیٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرنی چاہیے. اب ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کیسے کریں؟ 4 چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، اور نمبر 2، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے ہیں. نمبر 3، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے ہیں. اور نمبر 4،
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ اس امت کا، ہماری دار و مدار، ہماری پہچان قرآن کریم سے ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے متعلق ہے؟ اب چنانچہ یہ 4 رائے جو صحابہ نے دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اب اس ایک ایک رائے پر بحث ہوئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک بات ہو گئی تو بس رکھ دی۔ اب ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، چونکہ اس میں اختلاف ہے، وہ ساتھی آگے آ جائیں، راستہ بھی ہے، جگہ بھی ہے کافی، آگے آ جائیں، بعد میں ساتھی آئیں گے پھر تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا آگے جگہ خالی ہے، آگے بیٹھ جائیں۔ اب چنانچہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ اب میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، لمبا چوڑا ایک الگ موضوع ہے کہ آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کون سی؟ چنانچہ اس رائے کو پسند نہیں کیا گیا، رد کر دیا گیا۔ نبوت کو بھی نہیں لیا گیا، وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں لیا جا سکتا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اگر ہم اس سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کرتے ہیں تو مسلمانوں کی ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ حالانکہ میں نے آپ سے پچھلے جمعے بھی کہا، اسلام کا دامن جو ہے وہ شہیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کسی صحابی کی وفات یا شہادت نہیں ہوتی، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو پھر مسلمان کس چیز کا افسوس مناتا ہے کہ جیسے ہی محرم آتا ہے کہ افسوس منانا شروع کر دو؟ عقل میں بات نہیں بیٹھتی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور اللہ کے ہاں اس کو رزق دیا جاتا ہے، اور میرا اور آپ کا ماننا ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے، تو پھر افسوس آپ کی عقل میں بات بیٹھتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور وفات کا مہینہ ہے، اس میں ہر قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا جو مہینہ، اس میں ہر قسم کی خوشی اور دھوم دھڑاکہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ ہے، جو اس میں ہر قسم کا جو ہے وہ ہلا گلا ہوتا ہے۔ لیکن محرم جیسے ہی آتا ہے، بس صف ماتم بچھا کے بیٹھ جاؤ، شادی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو خیر، نہ ولادت، نہ نبوت، نہ وفات، جو رائے صحابہ کی یہ تھی کہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، یہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے کہ 10 سال کے اندر ملک عرب کے اندر اسلام پھیلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت وہ بھی تقریباً 10 سال کی ہے۔ اس کم عرصے کے اندر جو ملک عرب کے اندر اسلام پھیلا، اسلام کو فروغ عطا ہوئی، چنانچہ اسی ہجرت کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پسند کیا کہ ہجرت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ یہ جس کی وجہ سے آج ہم لکھتے ہیں ہجری 1442 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ہو گئے، 1443واں سال یہ اب شروع ہو گیا ہے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اسی سے پھر اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہو، لیکن ہجرت جو ہوتی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا۔ حضرت عمر نے محرم کے مہینے کو پسند کیا کہ اس لیے کہ اس مہینے کو کچھ عظمت حاصل ہے، اس مہینے کا کچھ مقام ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جو کام میرے صحابہ کریں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو کام میرے یہ صحابہ کریں تو گویا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح میں نے یہ کام کیا ہے۔ آج وہ پیٹنے والے حضرت عمر کو مانتے نہیں، لیکن کیلنڈر کی ابتدا جس نے کی تو پھر تم اس کیلنڈر کی ابتدا کرنے والے کی کیلنڈر کی ابتدا کو بھی نہ مانو۔ ایک چیز کو لے لیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ عقل میں بات آتی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ صرف اقتدار کے بھوکے تھے، لالچی تھے۔ حضرت مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ ماں جب بچے کو بھیجتی ہے نا گھر سے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب ماں بچے کو گھر سے بھیجتی ہے باپ کے ساتھ تو کہتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی انگلی کو پکڑنا، کہ کہیں تم بازار کے اندر گم نہ ہو جاؤ، باپ کی انگلی چھوٹی تو تم گم ہو جاؤ گے، جب تک باپ کی انگلی کو پکڑ کے رکھو گے تم حفاظت کے اندر رہو گے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی انگلی کو نبی نے پکڑا، اور پھر صرف نبی نے نہیں پکڑا، نبی وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جب نبی کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو اور صحابہ کی انگلی کو نبی نے پکڑا ہو تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ماں کا بچہ نہیں دنیا میں کھو سکتا تو صحابہ کیسے مرتد ہو سکتے ہیں؟ صحابہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام میرے صحابہ کریں، علیکم بسنتی، ان کا کام کرنا گویا ایسا ہے کہ جیسے میں نے کیا ہے، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ چنانچہ آج کتنے دین کے امور ایسے ہیں جو صحابہ کی وجہ سے ہوا۔ میں نے کہا یہ 20 تراویح ہے، یہ جمعہ کی 2 اذانیں ہیں، کہ ساری صحابہ نے شروع کروائی، اور قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، معیار ایمان کا صحابہ ہیں۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو پسند کیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسی سے اسلام کے کیلنڈر کی ابتدا کی جائے۔ تو گویا آج 1442 سال ہو گئے اور 43واں شروع ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ اور اس کی ترتیب دینے والے حضرت عمر ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ جیسے میں نے کہا، اس کو عظمت تب سے ہے جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو یہی دن دیا، عاشورہ کا دن، جس میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ تو ان کی فضیلت ہے۔ باقی میں اس مہینے کو اور اس دن کو، عاشورہ کے دن کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فضیلت والا بنا دیا تو اللہ نے بنا دیا۔ ہم اگر دنیا کی اپنی عقل، جیسے میں نے کہا کہ ادھر آپ سے، اپنی عقل کے گھوڑے ہم دوڑائیں کہ کیوں اللہ نے فضیلت دی۔ ہاں،
بعض تاریخی واقعات کے اندر بہت واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اسلام کے بڑے بڑے انقلاب جو ہوئے وہ اسی محرم کے مہینے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تاریخی واقعات اگر ہم پڑھتے ہیں، بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب مثال کے طور پہ کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جس دن بھیجا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جہاں پر جودی پہاڑ پہ جا کے رکتی ہے وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، تاریخی باتیں ہیں جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے جب نکالا گیا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ مشہور باتیں ہیں۔ جو حدیث پاک میں ہیں، جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے جو بخاری شریف کی روایت میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ تب آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ھذا یوم صالح نجى اللہ موسیٰ من فرعون، کہ ہمارے لیے یہ ایک خوبصورت دن ہے اور بہترین دن ہے کہ یہ وہی دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تعلق موسیٰ سے تم سے زیادہ ہے، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ مشابہت کے اندر آ گئے، یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں عبادت کے اندر بھی اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا کہ ہماری مشابہت غیروں کے ساتھ ہو جائے، حالانکہ ایک عبادت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو ایک روزہ اور ہم بڑھا دیں گے، جس کی وجہ سے صحابہ نے ایک روزہ بڑھایا اور امت کے فقہاء نے مستحب قرار دے دیا کہ ایک روزہ ساتھ بڑھایا جائے، عاشورہ کا 9 کا یا 11 کا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ لیکن اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہے، لیکن روزہ جب رکھنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ ایک روزے کو بڑھایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ عبادت کے اندر بھی ہم یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، چاہے جائے میں اور آپ تو آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا تو سارا ہی یہودیوں کے اور غیروں کے طریقے پر ہے۔ عبادت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ یہ 2 چیزیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں محرم کے حوالے سے۔ محرم کا مہینہ عظمت والا ہے، اور کب اللہ نے اس کو عظمت دی؟ جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا۔ اور اس کی 2 چیزیں صرف پوری ذخیرہ حدیث میں ملتی ہیں محرم کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب ایجاد بندہ ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ غیروں نے دیا، ہم نے لیا، اس کے اندر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، صفے بچھا دینا، افسوس منانا، عجیب عجیب قسم کے خرافات اور بدعات کو کرنا، یہ سب کا سب ایجاد بندہ ہے، یہ شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ روزہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ایک روزہ، اور دوسری چیز شاید کئی دفعہ آپ حضرات کے سامنے ہے تو حدیث ضعیف، کمزور حدیث ہے، لیکن اس کے کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کے دن، عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو، 10 محرم میں جو اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر وسعت کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق کے اندر برکت دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، یہ نہیں کہ میرے پاس نہیں ہے تو میں کسی سے قرضہ لے کے اب یہ کام کروں، وسعت، کوئی اچھا کھانا اس دن عام دنوں سے زیادہ اور اچھا پکا لیا جائے، یا گھر والوں کو خرچہ اس دن زیادہ دے دیا جائے۔ کئی چیزیں محدثین نے اس میں بیان کی ہیں، ایک لمبی چوڑی بحث ہے اس کے اندر۔ حدیث جیسے میں نے کہا کہ کمزور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ اور فقہاء کرام نے اس کو کیا ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے 50 سال میں یہ کیا ہے، اور 50 سال تک ہم نے اس کی برکت کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر، آج میں اور آپ ہم تو رزق کے لیے دوڑ رہے ہیں نا، سارے کیا کر رہے ہیں اور یہاں، اور علماء کیا کہتے ہیں کہ رزق یہ موت سے بھی زیادہ تیز بندے کے پاس پہنچتا ہے، اتنی جلدی موت نہیں آتی جتنی جلدی رزق پہنچتا ہے۔ تو جب رزق لکھا ہی ہوا ہے تو ہم اس رزق کی خاطر آج میں اور آپ کیا کچھ نہیں کرتے، اور جب اس عاشورہ کے دن کا ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اس دن وسعت کرتا ہے، کشادگی کرتا ہے گھر والوں پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ ہمیں تو برکت ہی چاہیے، کثرت تو نہیں چاہیے، کثرت ہو لیکن اس کے اندر فائدہ نہ ہو، تھوڑا ہو برکت ہو، فائدہ تو اس کے اندر ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں محرم کے حوالے سے، بس پوری ذخیرہ ہے حدیث کے اندر۔ ایک دنیا کا فائدہ یہ آپ کے رزق کے اندر برکت، اور آخرت کا فائدہ کہ عاشورہ کا روزہ ہے، اس کے علاوہ محرم میں کوئی فلاں رکعتیں اتنی دفعہ پڑھ لے، یا فلاں افسوس کر لے، یا یہ کر لے، یا پانی پلا دے، یا یہ سب کچھ ایجاد بندہ ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ہمارا دین تو ہے ہی، ہماری پہچان، ہمارا دار و مدار قرآن سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے متعلق ہے۔ جو کام نبی نے کیا، جو کام نبی کے صحابہ نے کیا، وہی ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ جو کام نبی نے نہ کیا ہو، جو کام نبی کے صحابہ نے نہ کیا ہو، ہم اس کو کیسے اپنے لیے قابل نمونہ بنا دیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی، اور یہ ہمارے اسلامی احکام کو اگر آپ دیکھیں، توجہ آپ میری طرف رکھیں، ہمارے اسلامی جتنے بھی احکامات اگر آپ دیکھیں، ان سب کا تعلق قمر کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ ہے، شمس کے ساتھ نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے، وہ بھی چاند دیکھ کر طے کیا جاتا ہے۔ ہماری عیدین ہیں، ہمارے حج ہیں، یا عورتوں کی عدت کا مسئلہ ہے، وہ سب کا سب چاند کے ساتھ تعلق ہے، سورج کے ساتھ نہیں ہے۔ جنوری، فروری، مارچ کو دیکھ کر نہیں رکھا جاتا، اسی اسلامی کیلنڈر کو دیکھ کے رکھا جاتا ہے، جس کے ترتیب دینے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ امت پر ضروری ہے کہ اس کو یاد رکھے، اگر سارے نہیں رکھ سکتے تو چند طبقے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے۔
کہ یہ محرم کا مہینہ کیا ہے، اس کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اور اس کی فضیلت کیوں ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اللہ نے اس کو عظمت دے دی، تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال آپ کے لیے برکت لے کے آئے۔ افسوس نہیں، اگر ہماری شروعات ہی افسوس کے ساتھ ہو تو باقی ہمارا سال کیسے گزرے گا؟ کہ ہر بندہ اگر افسوس مناتا ہوا نظر آئے کہ محرم کا مہینہ ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہوگا، جب ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے یہیں ہانگ کانگ میں، تو ہمیں دوست کہتے تھے کہ بھائی یہ محرم کا مہینہ ہے، اس کے اندر گانے نہیں گاؤ یار، گانے نہیں گنگناؤ۔ تو اس وقت تو چھوٹے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، تو بندہ پوچھتا تھا کہ بھائی کہ محرم کے مہینے میں نہیں گانا گا سکتے، تو یعنی محرم کے بعد گانا گا سکتے، محرم کے مہینے میں گناہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے اسی یہ آیت آگے ہے نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے، ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اس حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، گویا کہ گناہ نہ کرو۔ تو گناہ تو وہ محرم میں بھی حرام ہے، رمضان کے مہینے میں بھی حرام ہے، عام دنوں میں بھی حرام ہے، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یہ مہینے حرمت والے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بناؤ۔ سے رجب کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم یہ ابھی جو شروع ہوا، اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت ہے اور گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس مہینے کے اندر جو خرافات اور بدعات بعض طبقوں کے اندر سے ہوتی ہے، ہم لوگ بھی بعض اوقات، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ابھی چونکہ محرم اور 14 اگست اکٹھی آ گئی، شاید اس لیے ہمارے ملک کے اندر کچھ سختیاں ہوں، کیونکہ کنٹرول زیادہ تر جو ہے وہ اسی طبقے کا ہے۔ تبلیغی جماعت کے اجتماعات نہیں ہو سکتے، باقی اجتماعات نہیں ہو سکتے، لیکن محرم کے دنوں میں جو خرافات اور بدعات اور جو فضول کام ہوتے ہیں ان کو کھلی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن اس دفعہ چونکہ 14 اگست 7 آ گئی تو شاید اتنے دھوم اور ہلے گلے کے ساتھ ان کا کام نہ ہو۔ بعض اوقات ہم بھی ان کی مجالس کے اندر اور ایک تماشے کے طور پر دیکھنے کے لیے ہمارے لوگ جاتے ہیں، یہ بے عین ہی اسی طرح ہے کہ جس طرح ہم خود ان کے ساتھ شامل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند نہیں کر رہے کہ ہماری عبادت بھی یہودیوں کے ساتھ مل جائے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو ساری، کہ دیکھو کیسے واقعات جڑتے ہیں سارے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ لا علمی کے اندر ہم بھی اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں جو بغض صحابہ کے اندر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ہم صرف تماشے کے طور پہ کہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کہیں ہمارا شمار بھی ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ سے اللہ کی پناہ کرنی چاہیے، دور رہنا چاہیے ایسی مجالس کے اندر ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ حقیقت کے اندر نہ صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، نہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بغض ہے ایک سب۔ اس کی حقیقت آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن ہمارے لیے، اہل سنت کے لیے
ہماری تو ایک آنکھ صحابہ ہیں اور ہماری دوسری آنکھ اہل بیت ہیں. اگر ایک آنکھ خراب ہو جائے تو دوسری آنکھ سے مجھے نظر آنا بھی کم ہو جائے گا. ہمارے لیے صحابہ ہیں، ہمارے لیے اہل بیت ہیں. کیوں؟ اللہ نے ان کا مقام ہمیں بتایا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، اور اللہ نے کہہ دیا اگر ایمان لانا ہے تو ایمان انہی کے طریقے پہ لانا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو تو ان سے دور رہ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو، میں نے آپ سے پچھلے جمعے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ چھوڑ دیا کہ یہ میرے عثمان کو برا کہتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے کہ اللہ نے جن کے، جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید کہتے ہیں کہ صحابہ وہ کہ جن کی انگلی کو نبی نے پکڑا، اور نبی کون؟ جن کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ. جب باپ کا ہاتھ اپنے بیٹے کی انگلی پہ ہو تو وہ بچہ بازار کے اندر گم نہیں ہوتا. تو جب اللہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ اور صحابہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہو تو صحابہ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ جن کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حق اور سچ کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی اور حق کے ساتھ رہنے کی، اور قیامت والے دن انہی کی جماعت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے. یہ دعا کیا کریں. اور محرم کے جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان کو ختم کرنے کی، دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ ایک سنت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے ایک سنت کو اپنایا اس وقت جس وقت امت کے اندر فساد ہو، اس ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں. اس وقت ہم سنتوں کو اپنائیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے روزہ رکھنا، اور ہم اس سنت کو اپنائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کہ ایک اور روزہ بڑھایا جائے، جس کو فقہا نے کہا کہ جس کی وجہ سے یہ روزہ مستحب ہو گیا ہے. اب آپ کو چاہیے کہ ایک روزہ اور ساتھ رکھیں، اس لیے کہ یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اور یہ محرم کا جو روزہ رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ روزہ فرض ہوا کرتا تھا، اور جب روزہ رمضان کا فرض ہوا، یہ ساقط ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد بہتر روزہ، سب سے بہترین روزہ وہ اللہ کے اس مہینے محرم کا ہے، شہر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ فساد ہے، فتنہ ہے، خرافات ہیں، بدعات ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کبھی ایسا موقع دیا کہ محرم کے مہینے میں آپ کو شادی کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس مہینے میں ضرور آپ شادی کریں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک بدعت کو توڑ رہے ہیں، اور آپ سنت، نکاح تو سنت ہے، سنت بھی اپنا رہے ہیں اور ایک بدعت کو ختم کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ محرم کے اندر شادی نہیں ہو سکتی، محرم کے اندر خوشی نہیں منائی جا سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کے سب خرافات اور بدعات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.